الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، رات کو دو آدمی میرے پاس آئے، فأخرجانی الی ارض مقدسۃ، اور وہ دونوں مجھے لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، حتیٰ کہ ہم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ فیہ رجل قائم، اس میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جو نہر کے اندر کھڑا ہے وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں جا گرتا ہے جہاں پہلے وہ ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا الذی رأیتہ فی النہر، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھا کہ یہ نہر میں جو شخص ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے آکل الربا، یہ بندہ سود خور ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس میں سود خور کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے معراج کے موقع پر کچھ گناہ گار دیکھے جن کو سزا دی جا رہی تھی۔ ان میں بے نماز تھا اور بے عمل عالم، بے عمل مولوی اور سود خور، چغل خور، یہ تمام گناہ گار آپ نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور یہاں تذکرہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ معراج خواب میں ہوئی اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں ہوئی۔ آپ خود تشریف لے گئے۔ مختلف روایات ہیں، کئی روایات میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو کچھ گناہ گار دکھائے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچ گئے اس کے بعد دکھائے گئے۔ جتنی بھی روایات ہیں، مگر ایک بات تو حقیقت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہ گاروں کا مشاہدہ کروایا تھا۔ آپ نے جہنم بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، گناہ گار بھی دیکھے۔ تو یہ جو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مختصر یہاں بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ پر یہ لمبی طویل حدیث بھی بیان ہوئی ہے، مگر یہاں صرف سود خور کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک خون کی نہر چل رہی ہے۔ خون ایک خوف کی علامت ہے، انسان خون سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور جو سود خور ہے وہ تو کھڑا ہی خون کی نہر میں ہوگا، یعنی یہ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہوگا، اس سے وہ نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا
مگر کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے۔ یہ منہ کے الفاظ حدیث مبارکہ میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ منہ پر جو چوٹ لگتی ہے وہ باقی جسم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کوئی ناک کو نقصان پہنچے، آنکھ پھوٹ جائے یا دانت ٹوٹ جائے، یہ باقی جسم سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور یہ سود خور، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو پل پل کی جو سزا ہے وہ انتہائی خوفناک دی جاتی ہے۔ یہ خون کی نہر میں کھڑا ہے، اس کے منہ پر پتھر مارے جاتے ہیں، یہ دوبارہ پھر خون کی نہر میں غوطے لگانے لگ جاتا ہے۔ یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں سے نکل نہیں سکتا، بار بار اس کے منہ پر پتھر پڑتے رہتے ہیں، اور یہ سزا اس کی قیامت تک کے لیے ہے، اور جو قیامت کے بعد کی سزا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ آدمی کا حشر دیکھا تو میں نے جو میرے ساتھ مجھے لے جانے والے تھے، ظاہر ہے ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ اسے اتنی اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھاتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، اب یہ اسے سزا دی جا رہی ہے۔ اندازہ کر لیں کہ جو شخص سود کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے کتنی اذیتیں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں امام منذری اسی لیے لائے ہیں تاکہ سود کی شناخت اور اس کی سختی بیان کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خوف بیٹھ جائے کہ اس کا انجام بھیانک ہے، انجام بڑا ہی خطرناک ہے، تو وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، سود سے توبہ کر لے، اور یقیناً یہی کامیابی ہے۔ بصورت دیگر جو آدمی حالت سود میں دنیا سے چلا گیا اس کا کیا بنے گا، واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی سزا سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔